اللہ کی حجت کیا ہے؟ یہ آج کے سارے اس عنوان کا مقصد ہے کہ حجت اللہ البالغہ، یہ کس کو کہا گیا اور کیوں کہا گیا حضور کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل ارشاد فرمائی، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین، چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا تو ان کے سوال کے جواب وہ کہنے لگے تو اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت مل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو ہمیں ہدایت نہیں ملی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، رب نے بندوں کو مجبور نہیں کیا، اور یہ اسلام سے پہلے ادیان کا ضابطہ اور قانون رکھا گیا کہ دین ہر ایک بندے کو کھلی چھٹی دی گئی کہ فرمایا یہ دین ہے، اس کے یہ فوائد، نہ ماننے کے یہ نقصانات ہیں، اگر کوئی مانتا ہے تو فابہا، کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جبراً اسلام قبول کیا ہوا ناقابل منظور ہے، جبر کے اعتبار پر کوئی زبردستی اسلام کو قبول کروانا چاہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس واسطے کہ جبراً اسلام قبول کرنا یہ نہ رب کو پسند ہے نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے۔ فرمایا اسلام ہم نے وہ حسین دین دیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جبر سے نہیں، محبت سے قبول کیا جائے۔ محبت سے قبول کی ہوئی چیز وہ دیر تک اثر پذیر رہتی ہے، اور جبر سے قبول کیا ہوا اصول قانون اتنی دیر ہی منظور رہتا ہے جب تک وہ جبر برقرار رہے۔ جب جبر سے چھٹی ملی تو وہ سارا نظام بگڑ گیا۔ اس واسطے دین اسلام یہ جبراً نہیں بھیجا گیا، جبراً نہیں پھیلایا گیا، یہ تو محمد مصطفیٰ کی محبت کے صلے میں پھیلایا گیا۔ ارشاد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، تم فرما دو تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے۔ اب حجت اور بالغہ، یہ بالغہ بلیغ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ دلیل جو کل عالم کے چپے چپے میں پہنچنے والی ہے، ایسی دلیل کامل کہ جو سارے جہان میں ہر جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں میں پہنچنے والی دلیل ہو، اس کو حجت بالغہ کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی دلیل ارشاد فرمایا، اپنی حجت فرمایا۔ اس کے باوجود ہر نبی کافروں کے مقابلے میں حجت بن کے آئے، پر اتنا فرق ضرور تھا کہ ان کی حجت، ان کی دلیل قابل نسخ تھی، منسوخ ہونے والی تھی۔ ایک وقت تک ان کی وہ دلیل قابل قبول رہتی، پھر وہ دلیل منسوخ کر دی جاتی۔ پہلے نبی کا زمانہ، پھر دوسرے نبی کا زمانہ، جو پہلے نبی دین لے کے آتے وہ دوسرے نبی اس کو منسوخ کر دیتے، پھر ان کے بعد آنے والے ان کے دین کو منسوخ کرتے۔ ہر نبی حجت بن کے آئے کافروں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نبی کے مقابلے میں کافروں کی جو بھی طاقت آئی وہ پاش پاش ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین، ان کا بتایا ہوا وہ فرمان وہ برقرار رہا۔ آج تک ہم نے پڑھا نہیں، نہ قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی نبی اللہ ہو ان کو کسی نے مغلوب کر لیا ہو۔ نبی ہر دور میں غالب ہی رہے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، اور وہ غلبہ ایسا تھا کہ فرمایا ہر نبی کو غلبہ دیا لیکن قابل منسوخ تھا۔ آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو ان کو وہ غلبہ دیا جو قابل منسوخ نہیں ہے، جو منسوخ نہیں ہونے والا۔ حضور پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے، یہی وجہ ہے تمام صحابہ کرام، امت کے اولیاء نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آج حضور کا اتنا غلبہ ہے کل کائنات میں، اگر کوئی بندہ پہلے نبیوں کو مانے، حضور کو چھوڑے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ کیوں کہ ان کی دلیل کا وقت پورا ہو گیا۔ اب دلیل حجت ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے۔ اچھا، یہاں حجت کا معنی قرآن شریف سے پوچھتے ہیں۔ قرآن شریف میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو بے شک میں نے تمہارے پاس اپنی برہان یعنی دلیل کو بھیجا، تمہارے پاس میری دلیل آ گئی۔ اب دلیل سے مراد یا تو قرآن شریف ہے یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، اور آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ایسی دلیل ہے کہ جس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ میں کوئی عقیدہ کا مسئلہ کر گیا ہوں، حضور دلیل ہے رب کی، تو رب فرماتا ہے ہم نے محبوب آپ کو اپنی دلیل بنایا۔ اگر دلیل میں کمزوری ہو تو دعویٰ کمزور ٹھہرتا ہے۔ رب دعویٰ کرے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ میری دلیل ہے کائنات میں کوئی جرت والا جو حضور سے کلمہ پڑھ کے بھی نقص نکالے؟ یہی تو وجہ ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ارے جب حضور کو مان لیا ہے رسول، حضور کو مان لیا ہے نبی، تو پھر عیب تلاش نہ کرو، ہر جگہ ان کی خوبیاں ہی تمہیں ملیں گی۔ جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کوئی کس طرح عیب نکال سکتا ہے؟ پھر جنہیں رب تعالیٰ اپنی دلیل، ہماری عدالت کا قانون، ہماری جو عدالتوں کا نظام ہے کچہریوں میں، جس کے لیے ہم سے دعویٰ طلب کیا جائے، ہم کوئی دعویٰ کریں تو دلیل جج صاحب کہیں کہ کوئی دلیل لے کے آؤ، ہم اپنے محلے سے اپنے شہر گلی بازار سے کوئی بطور دلیل بندہ لے جائیں، اس میں کروڑ عیب بھی ہونا، تو جب ہمیں دلیل کی ضرورت ہے تو ہم اس کے عیبوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، اس خوبی پر کہ یہ ہماری دلیل دینے کے لیے کچہری میں پہنچے گا، اور ہمارے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر تیرے میرے دعوے میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری خوبیاں اس کی بیان کریں۔ اب غور کر کہ وہ دعویٰ جس کا رب دعویٰ کرے اور دلیل رب کہے، پھر وہ ذات بابرکات جس میں عیب نام کی کوئی چیز رکھی نہیں پہلے، پھر ان کو اپنی دلیل ٹھہرا کے قیامت تک کے لیے حضور کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ اور پھر حضور اللہ کی برہان دلیل ہے۔ اچھا، دلیل حجت بالغہ، اگر اس کا معنی ہے بلوغ، بلوغ سے یہ مشتق ہے تو پھر اس کا معنی ہے پہنچنے والی، مضبوط، کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے۔ آج اس زمانے میں لوگوں نے دلیلیں دی، بعض بندے بول کے دلیل دینے لگے، بعض لکھ کے دلیل دینے لگے۔ ہمارے ملک میں ان دلیلوں کے ریکارڈ موجود ہیں، کسی کا ریکارڈ تار کے ذریعے موجود، کسی کا ریکارڈ خط کے ذریعے موجود، کسی کا ریکارڈ ویڈیو کے ذریعے موجود، کسی کا آڈیو آواز وائس میسج کے ذریعے موجود۔ ہر ایک کا ریکارڈ کسی نہ کسی طریقے پر موجود ہے، پر قربان جائیں محمد مصطفیٰ اس دور میں دلیل بن کے آئے جس دور میں یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں، ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ایسی دلیل بنایا ہے، اور ایسی با کمال پہنچنے والی دلیل جو ہر گاؤں میں پہنچی ہے، ہر شہر میں پہنچی ہے، اور اس کا ذریعہ ہم نے یہ بنایا کہ آپ بظاہر 63 سال دنیا میں رہے۔ مفتی احمد یار خان کہتے ہیں نہیں ٹھہرو، حضور کی دلیل ایسے پہنچی، زمین کی گہرائیوں میں پہنچی، آسمان کی بلندیوں تک پہنچی، وہاں بھی حضور کا ذکر ہے، یہاں بھی حضور کا ذکر ہے۔ تو فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی کامل دلیل بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کا وہ پیغام ہر جگہ پہنچا ہوا۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ ایسی کامل دلیل کہ جس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے، ایسی کامل دلیل کہ جس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے، رکاوٹ ہونے کے باوجود وہ دلیل پہنچ جائے۔ اب دیکھ لو، سادہ مثال سے بات کو سمجھ لینا، ہم کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں کسی نے پالا، ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا، ہمارے وہ قریب رہے،
آج جو سب سے زیادہ قریب ہونے والی شخصیات ہیں وہ ماں باپ ہیں. اولاد کے سب سے زیادہ قریب ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے قریب سب سے زیادہ اولاد قریب ہے. میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال اپنے باپ کی اگر داڑھی اس کی سفید ہے تو کوئی مائی کا لال بتائے کہ میرے ابے کی داڑھی اگر سفید ہے تو اس میں کتنے بال سفید ہیں؟ کوئی بتائے کہ میرے باپ کی چلنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی بتائے کہ میرے باپ کے کھانے کا طریقہ کیا ہے. ارے مصطفیٰ کی ایسی کامل دلیل ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی زمانہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ پانی کیسے پیتے تھے. حضور اپنے شانوں میں بالوں میں کنگھی کیسے فرماتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور نعلین مقدس کس طرح پہنتے تھے، کس طرح اتارتے تھے. یہ ہے وہ دلیل. فرمایا حبیب ہم نے آپ کی ایسی دلیل آپ کو عطا کی ہے، ایسی دلیل بنایا ہے کہ لوگ اپنی دلیل لوگوں کے مکان تک رکھتے ہیں، اور ہم نے تمہیں ایسی دلیل بنایا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہارا گھر بنا دیا. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. اب اس دعوے کی تیسری دلیل طلب کی جا رہی ہے. فرمایا حبیب تم اعلان کر دو کہ تم پھر اگر کوئی دلیل رکھتے ہو تو گواہ لاؤ. تمہارے پاس ہے کوئی گواہ حضور کے مقابلے میں تو لے آؤ. اب کون حضور کے سامنے گواہی دے؟ کس میں یہ جرت نہیں صاحب. معاشر کے میدان کو بھی دیکھ لینا. جب سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک وہ اپنی گواہیاں تو دیں گے، پر اس کے باوجود وہ ایک گواہی کے انتظار میں ہوں گے، ایک گواہی کے منتظر ہوں گے. باوجود اس کے کہ وہ اپنی اپنی گواہیاں کامل کر چکے، اپنی اپنی گواہیاں دے چکے، اس کے باوجود سارے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو ایک گواہی کی ضرورت ہوگی. وہ کس کی گواہی ہے؟ وہ کون سی گواہی ہے؟ قرآن نے کئی مقامات پر بتایا وہ گواہی ذات جناب محمد مصطفیٰ کی ہے. یہ ایسی دلیل ہے کہ یہاں بھی ان کی گواہی ہے، وہاں بھی ان کی گواہی، آسمانوں پر بھی ان کی گواہی. کلمہ پڑھنے والوں جب اہل جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی مصطفیٰ کی گواہی. حسن رضا خان بریلی نے کہا کہ وہ معاشر کا 50,000 سالہ دن جس کو رب جانتا ہے ہر بندے کے اعمال کو بھی، اس کی سزا و ثواب کو، لیکن اتنا کیوں لبا بنایا؟ بس فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہاں بھی حضور کی شانوں کا تذکرہ، اور قبر میں بھی حضور کی شانوں کا تذکرہ، معاشر کے میدان میں بھی حضور کے ہی تذکرے. صاحب پھر جنت میں بھی حضور کے ہی چرچے ہوں گے. وما علینا